الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ برادران اسلام واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 21 رمضان المبارک امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ اس نسبت سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ کی اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اللہ کریم جل جلالہ کلام کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز سیدہ فدا کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت ابو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے ساتھ اور قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر کٹھا میرے پاس آ جائے۔ یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی آخری الہامی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا جاتا ہے۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو جدا نہیں کرتے۔ یہاں قرآن سے علی کے تعلق کو بھی وضاحت فرمائی کہ قرآن اور علی اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ روز جزا بھی یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے گا، اور علی اور قرآن اس حالت میں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن،
یعنی بے شک علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ بحوالہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ جب یہ آیت مباہلہ کہ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ بیٹوں کو لانے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کر دیا۔ عورتوں کا معاملہ آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کر دیا، اور اپنی جانوں کو لانے کی بات ہوئی تو حضور علیہ السلام اپنے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جان کے درجے پر رکھا۔ آیت اور حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی اور آپ کو اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ دعا علی و فاطمہ و حسنا و حسینا، یعنی علی انفسنا اور فاطمہ نساءنا اور حسن اور حسین ابناءنا ہوا۔ یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے، اور جو لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ اہل سنت حب علی یا حب اہل بیت اطہار سے عاری ہیں، دراصل خود فریبی میں مبتلا ہے۔ اہل سنت سواد آدم بنتا ہی تب ہے جب ان نقوش قدسیہ سے محبت ان کے عقائد کا مرکز و محور بن جائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا سیدہ کائنات حضرت اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ شجرہ نبوت کی شاخیں ہیں جن کے برگ و بار سے دراصل گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان اور عمل کی بہار جلوہ فگن ہے۔ ان سے صرف نظر کر کے یا ان سے بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا کوئی شخص حضور علیہ السلام کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں، خدا کہ وہ ایمان اور تقوی کے دعوے کرتا پھرے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نزلت فی علی 300 آیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی۔ بحوالہ خطیب بغدادی، ترجمہ اسماعیل بن محمد بن عبد الرحمن، شمارہ 3275، تاریخ بغداد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221۔ شیخ سلیمان قدوی حنفی نے ینابیع المودت باب 42 صفحہ نمبر 148۔ حافظ ابن عساکر حدیث 941، ترجمہ امیر المؤمنین اور تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431۔ اور اسی طرح ابن حجر کتاب الصواعق کے اندر صفحہ نمبر 64 پر روایت کرتے ہیں ان یزید ابن رومان قال ما نزل فی احد من القرآن ما نزل فی علی ابن ابی طالب۔ یزید ابن رومان روایت کرتے کہ جنتی تعداد میں آیات قرآن جتنی تعداد میں آیات قرآن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی کسی اور کے شان میں نازل نہیں ہوئی۔ بحوالہ ابن عساکر حدیث نمبر 940، تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر نقل کرتے ہیں
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کیا ہے، مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ خصائص اور امتیازات سے ممتاز فرمایا۔ آپ کو فضائل کمالات کا جامع، علوم اور معارف کا منبع، رشد و ہدایت کا مصدر، زہد، ورع، شجاعت، سخاوت کا پیکر اور مرکز ولایت بنایا۔ آپ کی شان و عظمت کے بیان میں متعدد آیات قرآنیہ، ناطق اور بے شمار احادیث کریمہ وارد ہیں۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باکرامت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، جیسا کہ روایت ہے کہ ولد رضی اللہ تعالی عنہ بمکہ داخل البیت الحرام ولم یولد فی البیت الحرام قبل احد سوا قال ابن الصباغ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ علامہ ابن صباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ آپ سے قبل خانہ کعبہ میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ بحوالہ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 84۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ اعداد بھی حاصل ہے کہ ولادت باکرامت کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کیا، چونکہ آپ نے ولادت کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت قرار پایا، جیسا کہ مستدرک علی صحیحین میں حدیث مبارکہ ہے، ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت، یعنی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بحوالہ المستدرک علی صحیح کتاب المعارفہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 4665۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ جامعہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ان ابی حمزہ رجل من الانصار قال سمعت زید بن ارقم یقول اول من اسلم علی۔ انصاری صحابی حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بحوالہ جامعہ ترمذی ابواب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 4100۔ جامعہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے 2 شنبہ کو اعلان نبوت فرمایا اور 3 شنبہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا فرمائی۔ بحوالہ جامعہ ترمذی ابواب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 4094۔ حضرات اہل بیت کرام اور صحابہ اعظام رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت سعادت دنیوی کا ذریعہ اور نجات اخروی کا باعث ہے، چونکہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت ہونے کے شرف سے بھی مشرف ہیں اور صحابیت کے اعزاز سے بھی معزز ہیں، اس لیے آپ سے 2 جہتوں سے محبت کی جائے۔ آپ کی شان اور عظمت اور حضور سے کمال قربت کا انداز صحیح بخاری شریف میں وارد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، انت منی و انا منک، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الفضائل الصحابہ، باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی الحاشمی ابی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 2699۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا عقد نکاح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ معجم کبیر طبرانی میں حدیث مبارک ہے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کراؤں۔ بحوالہ المعجم القبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 497۔ حضرات اہل بیت کرام اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کا نام ذکر کرتے وقت بطور اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک کے ساتھ ان عمومی کلمات کے علاوہ بطور خاص کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ نور الابصار میں اس طرح بیان کی گئی ہے، وَأُمُّهُ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف انہا کانت اذا ارادت ان تسجد لسلم وعلی رضی اللہ تعالی فی بطنها لم يمكنها يضع رجله على بطنها ويلصق ظهره بظهرها ويمنعها من ذلك ولذلك يقال عند ذكره کرم اللہ وجهه۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب کبھی وہ کسی بت کے آگے سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی، جب کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شکم میں تھے، وہ سجدہ نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قدم ان کے شکم مبارک سے چمٹا دیتے اور اپنی پیٹھ ان کے پیٹھ سے لگا دیتے اور انہیں سجدہ کرنے سے روک دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کا مبارک تذکرہ کیا جاتا ہے تو کرم اللہ وجہہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے انور کو باکرامت رکھے کہا جاتا ہے۔ بحوالہ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صفحہ نمبر 85۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب قرار دیا، اور آپ سے بغض رکھنے والے کو آپ اپنی ناراضگی قرار دیا، جیسا کہ معجم کبیر طبرانی میں حدیث مبارک کے ان سلمان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی رضی اللہ تعالی عنہ محبک محبی ومبغضک مبغضی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، تم سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور تم سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ بحوالہ المعجم القبیر للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 47۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے، اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کرنے والے کو دنیا میں نوازتا ہے اور آخرت میں بھی سرفراز فرماتا ہے۔ علامہ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الریاض النظرہ میں روایت نقل کی ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دفع علی بن ابی طالب الى بلال درہما یشتری به بطیخہ قال فاشتریت به فخذ بطیخۃ فقورها۔ یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خربوزہ خریدنے کے لیے ایک درہم عطا فرمایا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں ایک خربوزہ آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اسے کاٹا، اسے کڑوا پایا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے بلال، جس شخص کے پاس یہ لائے ہو اس کو واپس کر دو اور درہم میرے پاس واپس لاؤ، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری محبت کا عہد ہر انسان درخت، پھل اور ہر بیج سے لیا ہے، تو جس نے تمہاری محبت کو اپنے دل میں سما لیا وہ شیریں اور پاکیزہ ہو گیا، اور جس نے تمہاری محبت کو قبول نہ کیا وہ پلید اور کڑوا ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خربوزہ بھی اس درخت کا ہے جس نے میری محبت کی عہد کو قبول نہیں کیا۔ بحوالہ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کی خصوصی فضیلت کو آشکار فرمایا اور آپ کے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے عن ابی حازم قال اخبرنی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین بهذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله قال فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يؤتاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤتاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یشتکی عینیہ قال فارسلوا الیہ۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جن کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی قلعہ خیبر فتح کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ساری رات اس انتظار میں تھے کہ یہ سعادت کس کو ملے گی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صبح کی تو ان میں سے ہر ایک بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امید کے ساتھ حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں عطا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ تو عرض کیا کہ آپ کو آشوب چشم لاحق ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلانے کا حکم فرمایا۔ فأتي به فسبق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في عینیہ ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية۔ جب آپ کو لایا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی چشمان مبارکہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی تو آپ ایسے صحت یاب ہو گئے جیسے کہ آپ کو درد ہی نہ تھا، اور آقا نے آپ کو پرچم اسلام عطا فرمایا۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب علی بن ابی طالب حدیث نمبر 3701۔ فاتح خیبر حیدر قرار صاحب ذوالفقار شیر یزداں شاہ مردہ ابو الحسن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے شجاعت و بہادری کے عظیم جوہر سے مزین فرمایا۔ میدان کارزار میں آپ کی سبقت و پیش قدمی بہادر مرد و جوان افراد کے لیے ایک نمونہ تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی شجاعت و بہادری سے متعلق امام ابن عساکر کے حوالے سے روایت مذکور ہے۔ وقال جابر بن عبد اللہ حمل علی الباب على ظهري يوم خیبر حتى صعد المسلمون عليه فتحوها وعنهم جروا بعد ذلك فلم يحمل الا 40 رجلا اخرجوا ابن عساکر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے دن قلعے کے دروازے کو اپنی پشت پر اٹھا لیا، یہاں تک کہ آل اسلام نے اس پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس دروازے کو کھینچا تو اپنی جگہ سے نہ ہٹا یہاں تک کہ 40 افراد نے اسے اٹھایا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بلند و بالا ہستی اور آپ کے فضائل اور مناقب کے کیا کہنا، جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کمالات کو بڑی جامعت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ان ابی الحمراء مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنا حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطلع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى آدم في علمه وعلى نوح في فهمه وعلى ابراہیم فی خلقه فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا ابو حمراء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم حضور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ رونق افروز ہوئے، تو
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی علمی شان کے ساتھ دیکھے، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی فہم اور دانشمندی کے شان کے ساتھ دیکھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پاکیزہ اخلاق کی شان کے ساتھ دیکھے، تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہے۔ بحوالہ فضائل الخلفاء راشدین لابی نعیم اصبہانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن خصائص و کمالات سے اللہ تبارک و تعالی نے ممتاز فرمایا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کو عشرہ مبشرہ میں ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے یہ ضمانت عطا فرمائی کہ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ المقدمہ باب فضائل العشرہ رضی اللہ تعالی عنہم، حدیث نمبر 138۔ صحابہ کرام میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک امتیازی شان ہے کہ آپ کی شان میں سینکڑوں آیات مبارکہ نازل ہوئی، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی، آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے شمار آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نہ صرف قرآنی آیات نازل ہوئی بلکہ آپ کے حق میں صاحب قرآن سید الانس والجان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزدہ جاں فضا سنایا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ مستدرک علی صحیحین، معجم اوس طبرانی، معجم صغیر طبرانی وغیرہ میں روایت ہے عن ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتى يرد على الحوض۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، وہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر وہ دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے۔ بحوالہ المستدرک علی السین للحاکم، کتاب معرفت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حدیث نمبر 4604۔ المعجم الاوسط للطبرانی باب العین من اسمہ عبادہ، المعجم الصغیر باب العین من اسمہ عبادہ، حدیث نمبر 721۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان عالی شان کی برکت تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے وعلی رضی اللہ تعالی عنہ احد من جمع القرآن وعرضه علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوالہ تاریخ الخلفاء علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بارگاہ الہی میں مقبول، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں رات اور دن پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر اللہ کے ان پاک باز بندوں کا تذکرہ ہے جو رضا الہی کے خاطر دن و رات اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ آیت کریمہ بطور خاص سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں وارد ہوئی، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں روایت نقل کی ہے کہ عن ابن عباس فی قولہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ
قال نزلت في علي بن ابی طالب قانت له 4 دراهم فانفق باللیل درہما وبالنہار درہما وسرا درہما وعلانیۃ درہما۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آیت کریمہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ سے متعلق روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات میں خرچ کیا اور 1 دن میں، ایک پوشیدہ طور پر خرچ کیا اور ایک اعلانیہ طور پر۔ بحوالہ الدر منصور فی التفسیر الماثور سورہ بقرہ۔ آپ کے اس طرح خرچ کرنے کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے اظہار اور اپنی دربار میں آپ کی مقبولیت کو آشکار کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رضا الہی کی خاطر نہ صرف اپنا مال قربان کیا بلکہ اپنے گھر اور وطن کو قربان کیا، شریعت کے تحفظ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے شہزادوں کو قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو اپنی اطاعت اور بندگی اور معرفت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو بندگان خدا دنیا میں اخلاص و للہیت کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بشارت عنایت فرمائی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس عمل کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ چونکہ جنت کو مومنین کے لیے عبادت کا صلہ قرار دیا گیا جہاں ابدی چین اور قرار ہے، اس لیے ہر کوئی جنت کا مشتاق ہے اور اس کا طالب ہوتا ہے، لیکن کچھ مقربان بارگاہ خدا ترس بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جنت مشتاق رہتی ہے۔ انہیں نفوس قدسیہ میں مولا کائنات، فاتح خیبر، ابو تراب، باب العلم، ابو الحسن، سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں، جن کی بابت حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت لتشتاق الى 3 علی وعمار وسلمان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً جنت 3 افراد کی مشتاق ہے، علی، حضرت عمار، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جامعہ ترمذی ابواب المناقب باب مناقب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 4166 ہے۔ جب بلوایوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اسی وقت آپ نے اسلامی خلافت کی باغ دوڑ سنبھال لی، جیسا کہ روایت ہے کہ استخلف یوم قتل عثمان وهو یوم الجمعۃ ل18 خلت من ذی الحجہ سنۃ 35۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سن 35 ہجری 18 ذی الحج بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ بحوالہ الاکمال فی اسماء الرجال حرف العین فصل فی الصحابہ۔ آپ کے عہد زری کی مدت سے متعلق الکمال میں وقانت خلافت 4 سنین و 19 اشہر و ایامہ، آپ کی خلافت جملہ 4 سال 9 مہینے اور چند دن رہی۔ بحوالہ الاکمال فی اسماء الرجال حرف العین فصل فی الصحابہ۔ مدینہ منورہ کی عظمت اور تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوفہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دار الخلافہ بنایا، اور آپ نے دینی لبادہ اوڑھے ہوئے دشمنان اسلام، بے ادب و گستاخ فرقہ خوارج کا مقابلہ کیا، اور مقام نہاوند نے انہیں نتیج کیا، اور آپ نے اس موقع پر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صادق بیان فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 10 اہل اسلام شہید ہوں گے اور دشمن سارے مارے جائیں گے، صرف 10 لوگ بچیں گے۔ شہادت کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی سے خلافت اور شہادت کی بشارت
عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انک مؤمر مستخلف وانک مقتول۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا بے شک تم والی اور خلیفہ مقرر کیے جانے والے ہو اور بے شک تم شہید کیے جانے والے ہو۔ بحوالہ فضائل الخلفاء راشدین ابی نعیم اصفہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق تفصیلات بیان کرتے ہوئے صاحب اکمال رقم تراد ہیں ضربہ عبد الرحمن بن ملجم المرادی بالکوفہ صبیحۃ الجمعہ للثمانی عشرہ لیلۃ خلت من شہر رمضان سنۃ 40 و100 بعد 3 لیال من ضربہ۔ ابن ملجم شقی نے سن 40 ہجری 17 رمضان مبارک جمعے کی صبح آپ پر حملہ کیا اور حملے کے 3 دن بعد 20 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت عظمیٰ ہوئی۔ بحوالہ الاکمال فی اسماء الرجال حرف العین فصل فی الصحابہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غسل مبارک اور نماز جنازہ سے متعلق تاریخ میں اس طرح تفصیلات ملتی ہیں وغسلہ ابناہ الحسن والحسین وعبداللہ بن جعفر وصلی علیہ الحسن۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل مبارک دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ بحوالہ الاکمال فی اسماء الرجال حرف العین فصل فی الصحابہ۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آل پاک سے محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔